واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تراه، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين۔ وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين، سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين۔
صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سامعین محترم، آپ جانتے ہیں قمری مہینوں میں سے ایک بہت بابرکت مہینہ جسے ذوالحج کہتے ہیں، اس کے ایام رواں دواں ہیں۔ اس ماہ مبارک کے پہلے 10 دن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ یہ افضل الایام ہیں، گویا سب سے بہترین ایام، سب سے بہترین دن، سب سے افضیلت والے افضل دن۔ ان ایام میں اگر کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کا نیکی کا اجر دوسرے ایام میں کی گئی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وللجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان ایام میں کی گئی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، ماں سوائے اس انسان کے جو اللہ کی راہ میں نکلا، اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں پیش کر دیا، اس کا اجر زیادہ ہے، اور کچھ بھی واپس لے کر نہیں آیا، شہید ہو گیا۔ ان ایام کی فضیلت اور ان ایام، یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ کی خدائی تقسیم ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کے ہاں 12 مہینے مقرر ہیں، طے شدہ ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، اور یہ اس دن سے طے شدہ ہیں جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا تھا، اور انہی 12 مہینوں کے اندر منہا 4 اشہر، 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں 3 مہینے تو پے در پے ہیں، ذوالحج سے 1 مہینہ پہلے ذوالقعدہ کا مہینہ، پھر ذوالحج، اور ذوالحج کے بعد اگلا مہینہ جو محرم کا آ رہا ہے، جس سے ایک نیا سال شروع ہو جائے گا۔ 3 تو یہ وہ مہینے ہیں جو مسلسل ہیں، اور 1 مہینہ پھر آگے جا کر رجب کا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ اس سمت میں واپس آ چکا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا۔ اس سے پہلے عرب کے لوگ مہینوں میں کچھ تبدیلیاں کر لیتے تھے اپنے معاشی ضروریات کی بنا پر یا اپنی کچھ معاشرتی مجبوریوں کی بنا پر۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جس کو قرآن مجید میں نسی کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، دنوں کا آگے پیچھے کرنا۔ لیکن عجیب بات ہے، 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اللہ کے رسول حج کرنے اس سال نہیں گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق کو امیر الحجاج بنا کر بھیج دیا گیا۔ آئندہ سال 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے حج کیا، حج فرض ہونے کے بعد آپ نے حج کیا، اور یہی وہ حج ہے جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار دیکھیے کہ مشرکین عرب نے جو 12 مہینوں کو الٹ پلٹ کر دیا تھا، زمانہ پورا گھوم گھام کر اسی ترتیب کے مطابق آ گیا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو تخلیق کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ مسلسل اسی طرح جاری و ساری ہے۔
اس ماہ مبارک میں جو پہلا عشرہ ہے، اس میں اسلام کے بنیادی ارکان بحیثیت مجموعی ادا کیے جاتے ہیں۔ اس میں نمازیں بھی ہیں، روزہ بھی ہے۔ نفلی روزے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رکھتے تھے۔ پھر اس ماہ مبارک کے پہلے عشرے میں روزوں کے علاوہ صدقات و خیرات بھی ہے، اور ایک بہت بڑی عبادت جو باقیہ کسی مہینے میں نہیں ہے وہ اس مہینے کے اندر ہے، جسے ہم حج سے تعبیر کرتے ہیں۔ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو آدمی حج کرتا ہے وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، کوئی غلط بات، اللہ کی نافرمانی کا کوئی عمل نہیں کرتا۔ حج کرنے گیا، اس کا حج اللہ کی بارگاہ میں ایسے قبول ہوا، راجع کیوم ولدتہ امہ، وہ آج ایسے واپس آیا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، گناہوں سے ایسے پاک، صاف ستھرا، نتھرا ہوا انسان آیا، جس نے اپنے وجود پر دو ایسے کپڑے زیب تن کیے جو ایک میت کو دیے جاتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے، میت کو آپ دو کپڑوں میں دفناتے ہیں، ایک آپ نیچے چادر باندھ دیتے ہیں اور ایک آپ اوپر اس کے کرتا سا ڈال دیتے ہیں، لیکن اس کی سلائی نہیں ہوتی۔ تو احرام میں بھی تو کوئی سلائی نہیں ہے، وہ بھی تو دونوں کپڑے ایسے ہی ہیں۔ گویا اس کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ تم یہاں پر آج کھڑے ہو، کس مقصد کے لیے آئے، کیا چاہتے ہو، اور تمہیں آگے کیا کرنا ہے، تمہارے زندگی میں آنے کا تمہارا مقصد کیا تھا، اس سے پہلے کیا کرتے رہے۔ آج اس عہد کو دہراؤ، لبیک اللہم لبیک، اے خدا، اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی تیرے علاوہ نہیں، تو ہی خالق کائنات ہے، تو ہی مالک ہے، تو ہی قادر ہے۔ اور یہ حج کا معاملہ بہت ہی ایک عظیم الشان عبادت، اور پھر حج کے بعد میدان عرفات سے واپسی، مزدلفہ میں رات کو قیام، اور پھر 10 ذی الحج کو صبح منا میں پڑاؤ۔ منا میں آنے کے بعد جمرات کو کنکریاں لگانی ہے، اور پھر اس کے بعد جانوروں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، سر کے بال منڈوا دینے ہیں، پھر اس کے بعد بیت اللہ میں جانا ہے طواف زیارت کے لیے۔ ایک لمبی طویل مشق ہے، طویل عبادت ہے، لیکن اس روز جو ایک اہم عبادت کی جا رہی ہے اسے ہم قربانی کے نام سے بھی تعبیر کرتے ہیں، اسے نحر کہتے ہیں عربی زبان میں۔ نحر کا معنی جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، اونٹوں کے لیے عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے نماز، روزہ، اور روزہ جیسے یوم عرفہ کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیۃ والباقیہ، کہ اگر کوئی شخص 9 ذی الحج کا روزہ رکھتا ہے، اس کا اجر یہ ہے کہ 1 سال کے گناہ جو پچھلا گزر چکا ہے اس کے بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور آئندہ آنے والے سال کے گناہ بھی اس کے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احتسب علی اللہ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان کے 2 سال کے گناہ معاف کریں گے۔ تو روزہ بھی آ گیا، حج بھی ہو گیا، نمازیں بھی آ گئیں، قربانی بھی آ گئی۔ آپ سارے بقیہ 11 مہینوں میں دیکھیے، کیا ساری عبادات اکٹھی ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان آتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، حج نہیں ہے اس میں پورے مہینے کے اندر۔ عمرہ کوئی کرنا چاہے تو کر لے، عمرہ تو فرض نہیں ہے، حج فرض عبادت ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی صاحب استطاعت ہے اور حج کرنے کے لیے نہیں گیا، اس کے پاس استطاعت ہے
استطاعت کا معنی یعنی پیسے بھی ہیں اس کے پاس اور جسمانی طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے. دو طرح کی طاقت ہی ہوتی ہے, یا تو پیسے ہوں انسان کے پاس اور پیسوں کے ساتھ ساتھ انسان حج کے جو ارکان ہیں مناسک حج اسے ادا کرنے کی جسمانی قوت بھی ہو. جس کے پاس استطاعت موجود ہے اور وہ حج نہیں کرتا, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مر جائے, عیسائی ہو کر مر جائے. گویا اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کا اظہار دیکھیے اس انسان سے کیسا ہے. تو حج اسی مہینے میں ہے, اور اس مہینے میں انہی 10 دنوں کے اندر قربانی جو وہ لوگ بھی کر رہے ہیں اور اہل ایمان کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ان سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے, ایک نہیں کئی مقامات پر, اور ان کے عمل قربانی کو بھی ذکر کیا ہے. سورہ حج پڑھیے تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے. سورہ صافات پڑھیے, جو آیات میں نے پڑھی حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے, اور بھی کئی صورتوں میں آپ کو ملے گا. کوئی ایک خاص وجہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. حضور اکرم علیہ السلام کے آنے سے تقریباً کوئی 4000 ساڑھے 4000 سال پہلے کی بات ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام آئے جن کے بیٹے اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. کبھی قرآن مجید کی آیات پر غور کیجئے. سورہ ممتحنہ میں اللہ فرماتے ہیں قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه, کیا لوگو تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں, ان کی حیات طیبہ میں اسوۃ حسنہ, ایک بہترین اسوہ, بہترین ماڈل موجود ہے. والذین معه, اور ان لوگوں کی حیات بھی پڑھیے جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے یا ان کے نقش قدم پر چلے. ابراہیم علیہ السلام کو ایک ماڈل کے طور پر اللہ نے پیش کیا ہے, اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ کے ساتھ کیا ہے. سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ, کہ لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی نقش قدم پر, انہی پیرامیٹرز پر ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے طے کر دیے تھے. بالکل اسی نقش قدم پر چلتے ہوئے آئے. اور تمام وہ لوگ جو حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع اور اطاعت میں, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کریں گے, انہیں اللہ عز و جل نے خیر امت کا لقب دیا ہے. فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کیا لوگو تم بہترین امت ہو, خیر امت اخرجت للناس, جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے. تأمرون بالمعروف, تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے, وتنہون عن المنکر, اور برے کاموں سے روکو گے. گویا بہترین امت بنایا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کون سی ایسی ڈائیورسٹی تھی یا ایسے اصول نظر آتے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر بھی ہونے چاہیے, تاکہ ہم اس خیر امت کے اس پورے پیرامیٹرز پر پورے اتر جائیں. آپ ذرا غور کیجئے, دنیا کے جب اسباب ختم ہو جائیں نا, تب انسان کے پاس صرف ایک ہی سہارا رہ جاتا ہے. یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے, اور یہ اسباب اختیار کرنا ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے. لیکن جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں, سارے اسباب منقطع ہو جائیں, انسان کو چہار اطراف سے مایوسیوں نے گھیر لیا ہو, یا انسان پریشانی کے عالم میں ہو, تو اس کے پاس صرف ایک سہارا بچتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے, اور وہ سہارا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. آپ
تھوڑا سا ذرا تصور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس فلسطین کے علاقے سے نکلیے اور ایک اور علاقے میں پہنچ جائیں۔ چلتے چلتے ان کو بیت اللہ میں ٹھہرا دیا گیا۔ یہ پہلا، سب سے پہلا اس روئے ارض پر بننے والا اللہ کا گھر ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس روئے زمین پر سب سے پہلا اللہ کا گھر وہ ہے جو مکہ میں موجود ہے، مبارکن، اللہ کا خیر و برکت سے بھرا ہوا یہ علاقہ ہے۔ ابراہیم پہنچ گئے، ساتھ کون ہیں؟ آپ کی شریک حیات حضرت ہاجرہ اور ایک معصوم سا بچہ ہے اسماعیل علیہ السلام۔ وہاں پہنچ کر اللہ کے گھر کو تعمیر کیا، آنا جانا لگا رہا، لیکن اس ایسے بیابان جگہ کے اندر جہاں آپ کو دور دراز کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں مل رہی جس سے انسانی زندگی کی بقا ہو، کتنی بڑی آزمائش ہے، اللہ کے حکم سے چھوڑ گئے اور وہاں چھوڑ کر گئے، اور پھر آہستہ آہستہ اتنی بڑی آزمائش، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کا چونکہ توکل اللہ کی ذات پر ہے، حکم اللہ کا ہے، تو اللہ اپنے بندوں کو کیسے ضائع کریں گے؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ اس بیابان جگہ میں چھوڑ گئے اور وہاں پر ہاجرہ پریشان ہوئیں، تو آپ ذرا سوچئے وہ جو نومولود بیٹا اسماعیل پانی سے تڑپ رہا تھا اس بے آب و گیا صحرا کے اندر، اللہ نے ان پہاڑوں سے چشمہ جاری کر دیا، اس صحرائی زمین سے، اور وہ اللہ کا معجزہ اتنا بڑا معجزہ کہ آج کی دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، پانی مسلسل نکل رہا ہے، کتنے ہزاروں سال گزر گئے، چشمہ تو چل رہا ہے، آبادی میں کتنا اضافہ ہو گیا، لوگ گھروں میں بھر کر بھی لے جاتے ہیں، دور دراز سے ملکوں سے آئے ہوئے لوگ بھی لے جاتے ہیں، لیکن وہ چشمہ چل رہا ہے۔ یہ اللہ کا معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ تو زمزم کا ظہور ہوا، اور پھر اس کے بعد ایک عظیم امت کا تصور دیا گیا، اور ایک عظیم امت وجود میں آئی، جو ابراہیم علیہ السلام ابھی تنے تنہا اکیلے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کا ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اور بیوی، اور تو کوئی رشتہ دار یہاں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا کنبہ بنا دیا، اتنی بڑی امت بنا دی کہ آج تک لوگ ان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے اولاد دی۔ یہ جو امت کا تصور ہے یہ فرد کا نہیں ہے، اکیلا امت نہیں، لیکن اللہ نے ایک مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ امتاً قانتا للہ، وہ اکیلے امت ہیں۔ امت تو افراد کے مجموعے کا نام ہے، لیکن گویا ایسا ایک تصور دیا جس میں پوری زندگی کے اصول اور ضابطے موجود ہیں، خاندانی نظام ہے، ایک سیاست کا نظام ہے، ایک سماج کا پورا نظام ہے، ایک معاشرت کا نظام ہے، ایک پوری معیشت کا نظام اس کے اندر موجود ہے۔ جب اس پورے نظام کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی تو خیر و برکت سے بھر جائے گی، تو وہ ایک امت کا تصور آئے گا، اور وہ پوری جو اللہ تعالیٰ نے قوانین کا ایک مجموعہ تھا وہ اس قرآن مجید کے اندر بند کر دیا ہے۔ اب یہ قرآن مجید ایک رہبر اور رہنما کتاب ہے جو ہماری زندگی میں ہماری معاشی ضروریات کو پوری کرتی ہے، اس کے اصول بتاتی ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، کون سی چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، کون سی حرام ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگو
الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، کچھ چیزیں انسان کے لیے ایسی ہیں جو انسان کو اشتباہ میں ڈالتی ہیں، لیکن مشتبہ امور سے بچ جانا چاہیے۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی مشتبہ سے بچ گیا، استبرأ لدینہ وعرضہ، مالہ، اس نے اپنا مال بھی محفوظ کر لیا، اپنا دین بھی بچا لیا، اپنی عزت بھی بچا لی۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح۔ تو جو پوری امت کا تصور ہے وہ انفرادی نہیں، وہ ایک خاندانی سے لے کر، پھر ایک محلے سے لے کر، ایک شہر سے لے کر، پھر شہروں سے ملک لے کر، اور ملک سارے مل کر ایک امت بنتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کا آغاز اپنی اولاد سے کیا، چونکہ نقطہ آغاز ہی انسان کے ساتھ اس کی اولاد ہے۔ اگر اولاد کی بہترین تربیت کر دی، اس کو ایک ویژن دے دیا، اسے شعور پہنچا دیا، اسے حلال اور حرام کے بارے میں مکمل شعور فراہم کر دیا، تو یہ اولاد والدین کی متبع بن جاتی ہے اور دین کے احکام پر عمل درآمد کرتی ہے۔ باپ کو غافل نہیں رکھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو پڑھیے، باپ کا جو تصور ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، محض اولاد پیدا کر کے چھوڑ دینا نہیں کہ جی 4 بیٹے ہیں 3 بیٹیاں ہیں، بھائی وہ جو بیٹے ہیں وہ بیٹیاں ہیں، ان کی پرورش کرنی ہے، انہیں اللہ کا دین سمجھانا ہے، انہیں استقامت سمجھانی ہے، انہیں اللہ کا پورا جو تصور دین ہے انہیں پہنچانا ہے، ان کے لیے سارے وسائل مہیا کرنے ہیں۔ آپ خود نہیں سمجھا سکتے، آپ انہیں وسائل تو دے سکتے ہیں، لیکن آج ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ذرا اپنا جائزہ لیجئے، ہماری اولادیں کیا کر رہی ہیں؟ ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، لیکن ہماری اولادوں کا معاملہ کیا ہے؟ ساری رات جاگ کر بیدار ہو کر گزار دیتے ہیں۔ آج اس سوشل میڈیا نے یقین جانیے ہماری نسلوں کو خراب کر کے رکھ دیا ہے۔ جسے ایک اچھے ٹول کے طور پر لینا تھا، آج ہم مست ہو گئے، ہماری عبادات میں سے وہ روح نکل گئی، ہمارے سماج میں سے وہ پیار، وہ محبت، وہ اخوت ختم ہو گیا۔ ہم جانوروں کی قربانیاں تو کرتے ہیں، لیکن ان جانوروں کی قربانیوں کا کتنا گوشت ہے جو ہم اللہ کے اس دین کے مطابق خرچ کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں اللہ تو فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، یہ سارا اپنے لیے نہیں ہے۔ قربانی کا سارا گوشت لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، سارا اپنے لیے نہیں۔ فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ تم اس میں سے، خود بھی استعمال کرو، لیکن وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تم ان دوسرے لوگوں کو بھی دو، سوال کرنے والے، غریب، محتاج، مساکین، سب کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کا ایک تصور دیا، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کی جو پرورش کی، وہ واقعہ سورہ صافات میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا غور کیجئے۔ بیٹے کی تربیت ہوئی ہے، پہلے تو اسے مانگا بھی بڑی دعاؤں کے ساتھ ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اولاد مانگنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، صرف اولاد نہیں، یہ نہیں کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، میں بے اولاد ہوں، یا کسی سے اولاد کے لیے دعا کروائیں۔ اللہ نیک اولاد دے، رب ہب لی من الصالحین، اللہ ایسی اولاد دے جو صالح، نیک ہو، تیری اطاعت کرنے والی، تیری فرما برداری کرنے والی۔ رب ہب لی من الصالحین، یہ نہیں کہا رب ہب لی اللہ بس مجھے بس اولاد دے دے، نہیں، ہب لی من الصالحین، نیک اولاد۔ پھر بیٹے کی پرورش کی، تربیت ہوئی، اس کو نیک سیرت بنایا، اسے اللہ کا تصور دیا، اس کائنات کے وجود کا تصور اسے پیش کیا، اسے پورے خاندان کا نقشہ سمجھایا، پوری ملت اور سماج کے اصول اور ضابطے اور قوانین پڑھائے، خدائی تعلیمات سے اسے روشناس کروایا۔ بیٹا جب بڑا ہو گیا، جوان ہوا، پھر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی، فلما بلغ معہ السعی، اللہ نے دے دیا بیٹا، اور ملا بھی بڑھاپے میں جا کر۔ اللہ اکبر، آزمائش تھوڑی نہیں تھی،
بڑا ہو گیا، قال یا بنی انی اری فی المنام، بیٹے میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی اذبحک، میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں، نوٹ کر لیجئے، انبیاء پر وحی کبھی جبرائیل کے ذریعے آتی ہے، کبھی دل میں القاء کر دیا جاتا ہے، کبھی کانوں سے سنائی دی جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ براہ راست کلام کرتے ہیں۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ سے اللہ نے براہ راست گفتگو کی تھی کہ اے موسیٰ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے اتار دیجئے، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، آپ وادی مقدس طوا میں موجود ہیں۔ مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، براہ راست وحی، ڈائریکٹ گفتگو ہو رہی ہے اللہ کی، جس میں بعد میں انہوں نے دیکھنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا، اور ایک وحی کی شکل خواب میں اللہ کی طرف سے کوئی حکم کا آ جانا ہے، خواب بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم نے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے انی اری فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتائیے آپ کا کیا خیال ہے۔ وہ بیٹا جسے دعائیں کر کر کے مانگا، اس کی پرورش کی، اسے بڑا کیا، اسے اللہ کا دین سمجھایا، اسے اللہ کی اطاعت فرما برداری، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اسے پیار، اسے محبت، اسے اخوت، اسے کیا کچھ نہیں سمجھایا، اور اب وقت کیا آیا، انی اذبحک، تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو بیٹے کی زبان سے کیا نکلتا ہے، قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے نا کر گزریے، افعل ما تؤمر، تین لفظ ہیں، افعل آپ کر گزریے، ما تؤمر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ خواب میں تو صرف دیکھا تھا، حکم تو نہیں ملا تھا، لیکن بیٹا بھی تو پیغمبر کا بیٹا تھا، جسے آگے اللہ نے پھر خود بھی نبوت کے منصب پر سرفراز کیا، جس کے سینے کے اندر اللہ کے دین کے نور کی جھلک تھی، اور وہ بیٹا سمجھ گیا اشارہ کہ یہ خدا کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم ملا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، صرف یہی نہیں کہا کہ آپ کر گزریے، بلکہ کہا کہ آپ دیکھیں گے ان قریب میں صبر کرنے والوں سے ہوں گا۔ فلما اسلم، باپ بیٹا تیار ہو گئے، وتلہ للجبین، اور زمین پر لٹا لیا، ونادیناہ یا ابراہیم، اب اللہ کی رحمت اسے جوش آیا کہ ابراہیم اپنی چھری اپنے بیٹے کی گردن پر چلانے لگا ہے، ونادیناہ یا ابراہیم، اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو فوراً آواز دی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا ہے، انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بیٹے کو قربان کرنا اگرچہ بہت بڑی آزمائش تھی، وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ نے دیر نہیں کی، فوراً ریوارڈ دے دیا، وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم اللہ نے وہاں پر پہنچا دیا، تو جانور ذبح ہوا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ نے یہ سارا منظر بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، اور اعلان کر دیا کہ ایسے لوگ جو اپنا سب کچھ تن من دھن اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، انہیں ابراہیم کے نقش قدم پر چلنا ہے، سلام علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام پر اللہ کی سلامتی سلامتی۔ ہم نے بھی اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرنی ہے، یہ نمود و نمائش کے لیے نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ سے اجر لینے کے لیے ہے۔ تو یہ پورا امت کا تصور، جب آپ جانور کو قربان کرنے لگے تو اعلان کرنا ہے اللہ اکبر، اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، تیرا حکم ہے، تیرا فیصلہ ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ عہد کرنا ہے اللہ سے، اللہ میری نماز، ونسکی میرا یہ جانور جو تیری راہ میں قربان ہو رہا ہے، ومحیای ومماتی میری ساری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ آپ سے یہ عہد کروانا ہے اللہ نے، اللہ کے سامنے یہ عہد کرنا ہے کہ سب کچھ
اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم ایسے بن جائیں گے تو پھر تو اللہ کی طرف سے کذالک نجزی المحسنین، ہم بھی اسی میں شمار ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔